عمر ایوب صاحب، اب اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ میر صاحب دیکھیں، ہم نے بڑا کلیئرلی گورنمنٹ کو، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو اور ان کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو ایک بات بتائی ہوئی ہے، اور ایسے پبلکلی بھی ہم لوگ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو انہوں نے ایک قسم کا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ہمارے خلاف کیسز ہیں، ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ہمارے لیڈرز کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آج رات ہم لوگ یہاں پہ باہر ہوں گے یا جیل میں ہوں گے یا کہاں پہ ہوں گے. تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ گولی ماریں گے؟ وہ بھی انہوں نے مار کے کر دیا. اور کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے؟ کر لیں. ان کا کیا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ملک میں یہ حالات ہیں کہ اس وقت جو آپ کو سٹیٹسٹکس شماریات آپ کو دیتا ہوں کہ 2,20,00,000 آپ کے لوگ ملک سے باہر چلے گئے پچھلے 2 سال میں. ہر ایک شخص کا آپ تقریباً لگا لیں 15 سے 20 لاکھ روپے ہر ایک شخص نے دیے ہوں گے ایجنٹ کو، لیگلی گیا یا انلیگلی دیا ہے. یہ اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے 4 ٹریلین روپیز، جو ڈالر میں آپ کنورٹ کریں تو 14 ارب ڈالر بنتے ہیں. یہاں پہ ایک کشکول لے کے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ جی 1.5 ارب ڈالر ہمیں دے دیا جائے، ہم لوگ اپنا گزارا کریں. بھائی 2 سال میں تو آپ کے ملک سے، مطلب آپ کی حکومت جس وقت ہے، آپ کی پی ڈی ایم 1 حکومت، آپ کی کیئر ٹیکر بھی ایکسٹینشن تھی، اور ابھی کی یہ حکومت پی ڈی ایم 2 کی، اس کے دور میں 14 ارب ڈالر باہر جا رہے ہیں ملک میں. پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن عمر ایوب صاحب، آپ خود بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہی ہوگا کہ ابھی 14 جنوری یہ جو آنے والی ہے، 14 جنوری کو ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کے لیے 20 ارب ڈالرز منظور کر رہا ہے جو اگلے 10 سال میں لگائے جائیں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان جس کا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اب اس کو ورلڈ بینک جو ہے وہ 20 ارب ڈالر دے رہا ہے؟ میں اتفاق سے اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں میں، اور یہ اکنامک افیئرز منسٹری ہی ڈیل کرتی ہے. یہ آپ کے پروگرام لونز ہوتے ہیں آپ کے پروجیکٹس کے لیے جو 4 صوبوں میں آپ کے چلتے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان کے. یہ وہ پروگرام لونز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جی آپ ادھر رکھیں، تو وہ آئی ایم ایف دیتا ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. ہاں جی، کہ یہ اماؤنٹ آپ 1.5 ارب ڈالر رکھ لیں اپنے. لیکن آئی ایم ایف نے بھی تو پاکستان کو 37 منتھس کے لیے 7 ارب ڈالر دیا ہے. آپ کا وہ اماؤنٹ، آپ نے کنڈیشنلٹیز دیکھی ہیں، وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے نا. اچھا، اماؤنٹ بھی پوری نہیں آئی. 1.5 ارب ڈالر کے لیے ابھی وہ کیا کہتے ہیں کشکول لے کے گھوم رہے ہیں. آپ تو یہ جو یو اے ای نے آپ کا 2 ارب ڈالر رول اوور کر دیا. رول اوور سے کیا ہوتا ہے جی؟ رول اوور ہوتا ہے جی کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے آج قرضہ جو ہے وہ ہم لوگ 1 سال کے بعد دیں گے. سود تو دینی پڑ رہی ہے نا. سود آپ کو دینا پڑ رہا ہے. آپ کو باقی بھی دوست ممالک سے بھی جو قرضے آپ نے اٹھائے ہیں ان کا بھی سود آپ کو دینا پڑ رہا ہے. یہ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میر صاحب زیرو. چیئرمین ایف بی آر کو جب میں نے کنفرنٹ کیا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس کی میٹنگ میں، تو اس نے کہا جی بالکل آپ کی بات درست ہے، اور گروتھ ریٹ تب نہیں ہو سکتی جب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں نہ ہو. اسی طرح یہ گاڑی آپ کے پاس ہو اور آپ کا انجن گاڑی کا سیز ہو، کیسے گاڑی چلے گی؟ وہ یہاں پہ آپ کا ریونیو شارٹ فال 6 مہینوں میں 400 ارب کا ہے. آپ کے انرجی سیکٹر ریفارمز نہیں ہو رہی ہیں، انرجی سیکٹر میں مزید یہ بل زیادہ کریں گے، آپ کا افراد زر جو ہے وہ مزید بڑھے گا. تو یہ وہ آپ کا ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ کے صوبوں کے اندر جو اس وقت عدم اعتماد ہے وہ آسمان پہ گیا ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں میر صاحب، آپ ماشاءاللہ جاتے ہوتے ہیں، پاکستان کا چپا چپا آپ نے دیکھا ہوا ہے. آج آپ کے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کی حکومت کوئٹہ سے ریڈ زون سے آگے کہیں پہ جا سکتی ہے، سیکیور زون سے. آپ وہ تربت میں جا سکتے ہیں، آپ جا کے گوادر میں یہ لوگ جا سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ اس وقت حالات کیا ہیں؟ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اور باقی لوگوں کو انہوں نے بالکل سپریس کیا ہوا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں. سندھ کے اندر آپ حالات دیکھ لیں، آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں، آپ کا لا اینڈ آرڈر پنجاب میں کیا ہے. لیکن آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو بہت ہی خراب ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں میر صاحب، بارڈرز کس کے کنٹرول میں ہے؟ تحصیلدار کے پی کے جو بارڈر ایریاز کے جو لگتے ہیں اضلاع، ان کے تحصیلدار اور گرداور اور پٹواریوں کے کنٹرول میں ہے. وہ کس کے کنٹرول میں؟ ان سے پوچھے کہ آپ کی یہ انگریس یا مطلب لوگ آ رہے ہیں. لیکن پارا چنار کا معاملہ جو ہے وہ تو حل کرنا آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس نے کوشش بھی کی لیکن پھر دوبارہ ڈی سی صاحب پہ فائرنگ ہوگی. وہاں پہ میر صاحب وہ ایک زمین کا تنازع ہے بدقسمتی کے ساتھ، جس کو سیکٹیرین رنگ دیا گیا ہے. بہت ساری اموات ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں طرف، اور اس پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور باقی ساتھی بھی ہمارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا ایک جرگے کے طور پہ
اس کا حل ہونا چاہیے. اچھا، اب آپ نے جو اکانومی کے حوالے سے اتنی جو باتیں کی ہیں، بہت سی باتیں اس میں درست بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن آج پاکستان کو ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے؟ نہیں، چارٹر آف اکانومی دیکھیں میر صاحب، ہر ایک گورنمنٹ کا یا ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ کیا بات کریں گے؟ مطلب وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ بات کریں گے؟ وہ ہمارا ایک اپنا اکنامک پلان ہے، ان کا اپنا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہوگا، ایم کیو ایم کا اپنا ہوگا. تو لہٰذا وہ چارٹر آف اکانومی، میثاق معیشت، میثاق جمہوریت ایک دوسری چیز ہوتی ہے. اکنامک پلاننگ ایٹسیٹرا وہ ہر ایک حکومت کا اپنا ہوتا ہے. اور جن کنڈیشنز پہ یہ لوگ آگے اکانومی پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اس میں؟ نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی پہ دستخط کریں گے تو جن کنڈیشنز پہ آپ کو اعتراض ہے، آپ ان کو روک سکتے ہیں کہ وہ کنڈیشنز جو ہیں ان کو قبول نہ کرو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میر صاحب، جس وقت آپ کے شوکت ترین صاحب کے اوپر چارج لگ گیا تھا، تیمور خان جھگڑا صاحب کے اوپر چارج لگ گیا تھا، وہ کیوں لگا تھا؟ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی تھی کہ جی کے پی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ جی یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس سرپلس نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس سرپلس نہیں ہے جناب، آپ کا ڈیفیسٹ کم شو کرنے کے لیے. ہم لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس وقت واحد صوبہ ہے کے پی جس نے آپ کو بجٹری سرپلس دیا ہے. اور میں نے فائنانس منسٹر کو میٹنگ میں کہا تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں، اور اس نے اکنالج کیا کہ واحد صوبہ ہے کے پی جس نے آپ کو سرپلس دیا ہے. اور وہ آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پیپر لے کے اس نے کہا جی اس کے اوپر ہم لوگوں کو اماؤنٹ ملنی چاہیے، مطلب ٹرانچ ملنی چاہیے. سو لہٰذا اس وقت تو جس وقت آپ نے پی ٹی آئی کو مطلب ڈوز دینی تھی اور کیا کہتے ہیں ٹارچر کرنا تھا، اس وقت تو آپ نے اسٹیٹ کے خلاف مطلب آپ نے لگا دیے پرچے بھی لگا دیے، شوکت ترین صاحب کے خلاف بھی، تیمور خان جھگڑا صاحب کے خلاف بھی، اور جو آپ کو مرضی ہمارے لیڈرشپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بھی، علی امین خان صاحب کے خلاف بھی متعدد آپ نے مطلب متعدد کیا 100 کے حساب سے پرچے لگائے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے بتایا کہ ان پر مختلف پاکستان کے شہروں میں 100 سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں. جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر پہ 100 مقدمے قائم ہوں تو اس پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں.